السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ناول کی نئی قسط۔ اہم آنکھوں پر لگے بیضوی گلاسز کو ناک پر صحیح طریقے سے ٹکاتے وہ خنکاری جہان جو کھڑکی کے قریب دھرے صوفے پر نیم دراز ہلکی مسکان سجائے موبائل پر ٹائپنگ کر رہا تھا، نے ذرا کی نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو لمبے بالوں کی چوٹی آگے کی طرف ڈالے کالے شلوار قمیض میں ہاتھوں میں ایک نوٹ بک اور پین پکڑے کھڑی تھی۔ اس نے ابرو چکا کر پوچھا کہ کیا کام ہے؟ عین نے ہونٹ ایک طرف سے دانت میں دبا کر اسے دیکھا، یہ اتنا مسکرا کر کس سے بات کر رہے ہیں؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ دوست ہے ایک، کیوں؟ کہتے ہوئے اس نے موبائل اپنی طرف موڑ لیا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ جہاں نے اس کے خالص بیویوں کے شک کے انداز کو دیکھا، وہ دن بدن اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی، لیکن خود ہی اس بات سے بے خبر تھی۔ یہ کچھ کویسچن مجھے سمجھ نہیں آ رہے، آپ سمجھا دیں گے؟ آتے تو ہے نا، کہیں جیلی ڈگری تو نہیں لیا آپ نے؟ مس نے شکل بنا کر اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی، جیسے آتی خوشگوار ہوا نے اس کے چہرے پر لٹوں کو بکھیر دیا۔ جہان کی نظریں اس کی چٹیوں سے الجھ گئیں جو اس کے بال خاطر نازک کمر کو چومتی نیچے گر رہی تھی۔ یہ لیں سمجھا دے، اب جلدی سے، کل ٹیسٹ ہے میرا اور مجھے یہ چیپٹر بالکل نہیں آتا۔ اس کے بیچارگی سے کہنے پر وہ کتاب کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ دیکھو بہت ایزی ہے، یہ سب پر ایک ہی فارمولہ اپلائی ہوگا۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ ہوا سے کتاب کا کاغذ پلٹا تو وہ ذرا قریب ہوتی، جھکی کاغذ کے کونے پر اپنی انگلی رکھ کے اس سب میں وہ جہان کے بہت قریب آ گئی تھی۔ اس نے جہان کے جھکے سر کو دیکھا، بلا ارادہ وہ اس کے نقوش آنکھوں کے راستے حفظ کرنے لگی۔ دل کی خواہش پر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی داڑھی کو انگلی سے چھوا۔ اپنے دھیان میں سمجھاتے جہان نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نظریں جھکا کر وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ جہاں نے پین باندھ کر کے سائیڈ پر رکھا اور اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ چند لمحے میں اس کی جھکی لمبی پلکوں کو دیکھنے کے بعد اس نے این کا وہی ہاتھ تھما اور اپنی داڑھی پر رکھ دیا۔ این کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ ڈو یو ان لو ود می؟ جہاں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے اطراف میں بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ آئی ڈونٹ نو۔ این نے سر جھکائے سرگوشی کی۔ جہاں نے نرمی سے اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنی باہوں کو حصار میں لے لیا۔ وہ چند سیکنڈ بعد اس کے گرد نازک حصار باندھتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ دونوں کے دل بے ہنگام دھڑکتے ان کی محبت کا اعلان کر لگے۔ ابھی اس محبت کا اقرار باقی تھا۔ رحم نائیاں کرے گا، اچھا بابا، اچھا پیارا بچہ بنے گا نا۔ باتھ روم پر آدھا کھولے وہ بکھرے بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتے رحم کو باتھ ٹب میں بھرے نیم گرم پانی میں بٹھاتے ہوئے بولی۔ نو۔ رحم نے چھوٹے سے ہونٹوں باہر نکالتے زور سے نفی میں سار لیا۔ کیوں؟ جو اچھے بچے بنتے ہیں نا ان کو اتنی زیادہ چیزیں ملتی ہے، رحم کو تو نہیں ملنی پھر۔ اور ٹوائز بھی، ہم کارٹونز بھی دیکھنے کو ملتے، لیکن رحم تو نہیں نانا۔ پھر ہم یہ سب کسی اور کو دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ میں صاف پیارا سا بچہ ہوں نا، میں اچھا ہوں، پیارا سا کیوٹ بیبی۔ اس کی باتیں سن کر انا نے بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ روکی۔ آدھ کھلے دروازے سے جھانکتا ویر اپنی چلتی پھرتی بلا کی چالاکی پر سر ہلا کر واپس ہو لیا۔ وہ آفس کا کام کرتے کرتے ان کی گفتگو سن کر یہاں آیا تھا۔ رحم کتنا اچھا ہے۔ ساتھ ہی انا نے شیمپو اس کے بالوں پر مال دیا۔ رحم ڈر کر آنکھیں بند کر گیا۔ ہینڈ شاور کی مدد سے اس نے رحم کے سر پر پانی ڈال کے اس سے لپٹ گیا۔ یہ بس ہو گیا۔ ارے رحم نے تو نہا بھی لیا، گڈ بوائے۔ اس نے زور سے اس کے گلے ملائم سے گال چومے، چونکہ آج پہلی بار بغیر رہنے کے نہا کے اس نے بڑا کارنامہ کیا تھا، اس لیے وہ اپنا یہ کارنامہ ابا حضور کو سنانے کے لیے اسی حالت میں باتھ روم سے باہر نکل گیا۔ ارے رحم واپس آؤ۔ انا نے خیفہ سے اسے دیکھ کر کہا، لیکن اس نے شاہویر کے پاس پہنچ کر ہی دم لیا۔ اس کی اتنی جرات پر شاہویر بھی شرمندہ ہو گیا۔ بابا میں نے کیا کہا ہے، واپس آؤ۔ وہ جو جوش و خروش سے کچھ کہنے لگا تھا، انا کی غسیلی آواز پر انسان کا پتر بنتا چپ چاپ واپس ہو لیا۔ انا نے اسے پکڑ کر اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ رحم کتنی بری بات ہے، ایسے باہر نہیں جاتی۔ اس کو نرمی سے سمجھاتی تولیے سے اس کے بال خشک کرنے لگی۔ رحم اس کی ہر بات کو غور سے سنتا تھا، اب بھی وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ انا کو اس پر بے انتہا پیار ہے۔ اس کو تولیے میں لپیٹ کر اس نے بیڈ پر لا کر بٹھا دی۔ تولیے میں لپٹا ننھا سا رحم اس وقت بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا۔ شاہویر آپ بھی شاور لے لیں، پھر 1 گھنٹے تک نکلنا بھی ہے۔ اس نے وقت دیکھتے ہوئے کہا، آج ان کی ایما کے ہاں دعوت تھی اور انا جانتی تھی آج اس کی یہ اچھی درخت بننے والی تھی۔ پھر لیپ ٹاپ کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اکٹھے شاور نہ لینے کیا خیال ہے؟ اس کے قریب رکتا وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو انا نے خیفہ سے اسے دیکھا۔ بابا نو، بری بات۔ رحم کے بولنے پر انا نے تمبہین نظر سے ویر کو دیکھا۔ اس کے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کریں، وہ سمجھنے لگا ہے باتوں کو۔
मतलब अकेले में कार लिया करूँ ऐसी बातें? खैर अकेले में फिर खाली बातें तो नहीं होंगी। उसके बेबाकी से कहने पर अना का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसने वीर को बाथरूम की तरफ धकेला और वापस मुड़ते रहम को कपड़े पहनाने लगी। काली कटन की शलवार कमीज पहनाकर उसने रहम के छोटे से पाँव में ब्राउन सैंडल पहन आई। उसने बुर्श से उसके बालों को इस तरह संवारा कि वो माथे पर सीधे गिरते थे। दुपट्टा उड़ती वो बेड पर बैठे रहने की तलकीन करती मीर को देखने के लिए गई कि वो तैयार हुआ है या नहीं। अदील शाह मुसरफियत के सबब जानने से माजरत कर चुके थे। दरवाजा धकेल कर वो अंदर दाखिल हुई तो वो बेड पर औंधा लेटा हुआ था। मीर, तबीयत ठीक ही तुम्हारी? जी अपी। वो सीधा उठकर बैठ गया। अना ने उसके सोते हुए चेहरे को तशवीश से देखा। बेटा क्या हुआ है, मुझे बताओ। उसके पास बेड पर बैठकर वो गोया हुई तो मीर उसकी गोद में सर रख गया। उसके नैन कटोरे आंसू बहाने लगे। अरे अरे, ये हमारा मीर तो नहीं है, वो तो दूसरों को रुलाना जानता है। उसके बालों में उंगलियां चलाती उसे बहलाने लगी। मेरा बेटा, मुझे भी नहीं बताएगा क्या हुआ? उसके प्यार भरे लहजे पर मीर को मजीद रोना आया। मामा की याद आ रही है। गीली सांस खींचकर वो सीधा होकर अपने हाथों को तकने लगा। मामा वापस तो नहीं आ सकती, ऐसे दुखी हो गए तो उनको भी तकलीफ होगी। मैं तो हूं ना तुम्हारे पास। तुमने कोई भी बात करनी हो बिला झिझक मुझसे करना। कोई काम हो तो सबसे पहले मुझे ही बताना, ठीक है? मेरे बेटे को उदास होने की ज़रूरत नहीं। आज से हम एक पार्टी हैं, ओके? शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उसने हाथ बढ़ाकर उसके बाल बखेरे। डन। वो भी हल्का सा हंस दिया। चलो शाबाश, उठो, फ्रेश होकर रेडी हो जाओ। और तुम्हारे बाल कितने रोखे हो रहे हैं। वापस आकर हेयर ऑयल लगाती हूँ मैं। ऐसे लग रहा है घोंसला बना हुआ है। तन के दिनों से उसे देखती वो शुरू हो गई थी। उसे बुलाने के लिए आता वीर उन दोनों को बातों में मसरूफ पाकर आसुदगी से मुस्कुरा दिया। दिन ब दिन उसे मजीद अपना दीवाना करती जा रही थी। टी पिंक टिश्यू के शॉर्ट फ्राक कैपरी में मलबूस पैरों में पिंक ही खुस्सा पहने वो जल्दी हाथ चलाते गालों पर गुलाल बखेर रही थी। न्यूड पिंक लिपस्टिक लबों पर लगाए गुलाबी गालों पर साया फिगन गहनी पलकों को उठाती वो आंखों में काजल की बारीक लकीर लगाती बुरी आंखों को दो आतिशा कर गई। शर्ट का टूटा बटन हाथ में थामे वो उजरत में कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसे मसरूफ पाकर वो वापस जाने ही लगा था कि अना ने उसके हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। आप मुझे कहे बगैर क्यों जा रहे थे? उसने खफेगी से कहा। उसलिए ड्रेसिंग टेबल के सामने ही आ गई। अलमारी खोल तो उसने एक बॉक्स से सुई धागा निकाला और ध्यान से सुई में धागा डालकर उसकी तरफ बढ़ी। बार बार चेहरे पर आते स्ट्रीट खुले बालों को उसने कूफा से पीछे हटाया। वीर को ड्रेसिंग टेबल पर बैठने का इशारा करके उसने बटन हाथ में थामा। उसके करीब होती वो मसरूफ से अंदाज में बटन टांकने लगी। वीर उसके आर्जों पर साया फिगन पलकों को दीवानगी से तकने लगा। पलकों से होती उसकी निगाह होंठों को हिफ्ज करती उसकी पतली गर्दन पर उभरी ब्यूटी बोन पर टेक गई। कब इस बंदे पर तरस खाने का इरादा है? वो मुस्किन सी शक्ल बनाकर बोला तो अना को हंसी आ गई। बहुत जल्द एक अदा से कहकर पीछे हटती वो उसका दिल घायल कर गई। उफ! उसने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा तो अना ने भवें उचकाई। आपकी यही अदाएं बंदा नाचीज को घायल करती हैं। उसकी तरफ झुक कर वो शरार से गोया हुआ। हटें भी, देर हो रही है। अच्छा, थैंक यू। यू आर वेलकम हस्बैंड डियरेस्ट। वो मुस्कुराई तो उसके गाल में हल्का सा डिम्पल नुमाया हुआ। यू आर सो क्यूट यार, दिल करता है तुम्हें खा जाऊँ। उसने अना के गाल खींचे। छी गंदे, ऐसी बातें नहीं करते। उसने शरारत भरी आंखों से उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। हाँ हाँ, मैं खा सकता हूँ आपको, मुझे कोई मसला नहीं होगा। एंड आई एम श्योर कि आप बहुत टेस्टी हैं। उसने गहरी निगाह अना पर डाली। उसने गार्ड बुलाकर हैंड बैग पकड़ा और चले भी अब कहकर कमरे से निकल गई। हाय! मर्दाना आवाज़ पर आने जरा सा दरवाज़ा खोलकर उसे सरता पैर देखा। देखो अंकल, आज कोई साला नहीं हमारे पास, कल आना शाबाश कहकर उसने ठाक की आवाज़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। मीर अपने बेइज्जती पर तल मिला गया। मैं सलन मांगने वाला लगता हूँ? लाइक सीरियसली, पीछे हटो तुम। वीर ने हंसी छुपाकर उसे पीछे हटाते दरवाज़ा दोबारा नाक किया। नहीं हंस लें आप, खैर है। मीर खफगी से गोया हुआ। मैंने कहा ना, ऐन दोबारा दरवाज़ा खोले गुस्से से कहते कहते रुकी। शाहवीर भाई आप आए ना अंदर। खुश अखलाकी से मुस्कुराकर उसने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। वीर मुस्कुराकर सर को खाम लेता अंदर चला गया। उसके पीछे दाखिल होते मीर को उसने आंखें छोटी करके देखा। उसकी तरफ देखकर नजरें घुमाता वो वीर के पीछे चला गया। अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं आप? माशाल्लाह, ये गोलू मोलू शाह बेबी कितना क्यूट है। उसका हाल पूछते हुए साथ ही वो रहम का गाल चूम गई। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, तुम ठीक हो ना? हाल अहवाल पूछती वो दोनों अंदर गेस्ट रूम की जानिब बढ़ गई। ऐमन ने खफगी से अना को देखा। ये लड़की कुछ देखी देखी लग रही है ना? अना ने वीर के पहलू में विराजमान जहान की तरफ बेच चारगी से देखा। नो उनके करीब बैठती उनका हाथ थाम भी काफ़ी देर गले शिकवे चलते रहे। रहम अना की गोद से उतरकर रूम में
इधर उधर चक्कर लगाने लगे और टिड्डे। मीर ने रहम का बाजू पकड़कर उसे ख्याली जहाज उड़ाने से रोका तो लवाजमा सर्व करके वापस जाती है। ऐन ने सबसे नजर बचाकर मीर के हाथ पर थप्पड़ मारा। तुम्हें क्या तकलीफ है इससे? कद्दू फिर न उसे। तुम चुप रहो चुपली, तुमसे मैंने बात नहीं की। ऐन को तो पितंगे लग गए। तुम क्या हो बंदर, उल्लू करेले के गंदे छिलके। बोलते बोलते वो हाँप गई। तुम मीर ने कहा जाने वाले नजरों से देखा। ऐन बैठ जाओ। जहां ने उसे तंबीर नजरों से देख कर कहा तू हंकारा बढ़ते रहम को। मीर के गिरफ्त से खींचते अलग थलग रखे सोफे पर बैठ गई। मैं समझ सकता हूँ। वीर ने शरारत से जान का कंधा थपथपाया। जहां ने मासूमी से उसे देखा। तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। दोनों का मुश्तरका कहका गुंजा। खुशगवार गुफ्तगू के बाद खाने का दौर चला। रात देर तक खूब महफिल जमी रही। जब वापसी के लिए खड़े हुए तो रहम को लिया अना के पास आए जो उसे काफ़ी मायूस हो गया था। अब फिर मैं उसे आज अपने पास रख लूँ? उसने उम्मीद से पूछा। नहीं यार, बहुत तंग करेगा और उसके बाबा भी इजाज़त नहीं देंगे। ऐन ने मायूसी से उसे देखा तो अना ने उसे साथ लगाकर थपथपाया। कोई बात नहीं है, मैं फिर भेज दूंगी रहम को यहाँ, और तुम भी आती रहना हान भाई की सब्जी। उससे मिलकर वो लाख खड़ी होगी। उन सब के जाने के बाद वो कमरे में आई और इधर उधर चक्कर लगाने लगी। कॉल पर मसरूफ हान ने जरा की नज़र उठा के उसकी तरफ देखा। वो अपने आप से उलझती पिंक नाइट ड्रेस निकालकर बाथरूम में चली गई। जान ने वक्त देखा तो 12 बज रहे थे। शबर वो पहले ले चुका था। अपने तन से शर्ट जुदा करके उसने बगैर देखे सोफे की ओढ़ फेंकी जो बेड की तरफ बढ़ती ऐन के मुंह पर जा लगी। क्या बदतमीजी है ये? वो जंगली बिल्लियों की तरह उससे लड़ने पर आमादा हुई। ग्रे ट्राउजर में मलबूस हान ने शोला जवाला बनी अपनी बीवी को देखा। तुम रास्ते में ना आती, मैंने तो वहाँ फेंकी थी। उसने आंख से इशारा किया। अच्छा। वो लड़ने का इरादा तर्क करते बेड के एक तरफ टांगें लटका कर बैठ गई। पिंक नाइट सूट में काले घुंघराले बालों को ऊंचे जोड़े में बांधे वो नाकान चबाते हुए सोचों में गुम थी। उसके सामने से गुजर कर साइड टेबल से पानी का गिलास पकड़ते जान ने दाढ़ी पर हाथ फेरते उसे देखा। कोई प्रॉब्लम है? पानी पी कर गिलास साइड में रखते हुए उसके सामने खड़ा इस्तफसार करने लगा। ऐन ने खफगी से उसे देखा। आप जानबूझकर ऐसे मेरे सामने आते हैं ना ताकि मैं फिल्मी हीरोइन की तरह शर्मा कर दुपट्टा दांत में दबाकर दांतों से उतर ही जाऊं। लेकिन मैं ना मिर्हा के नावल की हीरोइन हूं, मुझे हल्के में नहीं है लेना। उसने दीदी ने चाकर कहा। उसकी बेतुकी बात पर जान ने ना समझी से उसे देखा। अच्छा बताओ क्या हुआ? परेशान हो? नहीं परेशान तो नहीं हूँ, मैं बस एक बात सोच रही थी। आपको पता मैंने आप ही से रहम को इधर छोड़ कर जाने को कहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी ना। मेरा बहुत दिल कर रहा था उसके साथ खेलने को। इतना ज़्यादा क्यूट है वो। तस्वुर में वो होंठों को गोल करके रहम के गाल पकड़ती हकीकत जान के गाल खींच गई। जहाँ ने उसके छोटे गुलाबी होंठ को देखा और फिर उसको अपने सीने से लगाते एक हाथ उसके सर के नीचे रखते जबकि दूसरे हाथ से उसके कमर को पकड़ते वो पूरी शिद्दत से उसके होंठों पर झुकता उसकी जान हल्कान कर गया। ऐन की आंखें पूरी खोल गई। वो उसके सीने पर हाथ रखती उसे दूर हटाने की कोशिश करने लगी। जान उसे गिरफ्त में लिए बेड पर गिर गया। अपने ऊपर उसका बोझ बर्दाश्त न करते ऐन का सांस बंद होने लगा। वो उसकी पीठ पर मुक्के मारने लगी। बिलखर अपने जज्बात पर लगाम डालते उसके ऊपर से उठा। ऐन ने अपने बेइंतहा सुर्ख हुए होंठों को खोलकर गहरे सांस लेने लगी। सांस दुरुस्त होने पर वो उठ बैठी और जान के बरहना सीने पर मुक्के मारने लगी। बहुत वो हैं आप। जहां ने मुस्कुराती नजरों से उसे देखते अपने बाजू के हिसार में ले लिया। ऐन खामोशी से उसके सीने से लगी बैठी रही। आखिर उसकी तान फिर वहीं पर टूटी। हान सर ऊंचा किए वो उसे पुकार गई। जी जाने हान। उसके तर्ज तखातों पर वो उसे देखती मुस्कुरा दी। मुझे बेबी चाहिए। उसने नया शोशा छोड़ दिया। अभी नहीं, पहले तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए। जहान ने उसका गाल चूम कर नहीं ना, मुझे चाहिए अपना बेबी। वो बज़ेद हुई। अभी बहुत छोटी हो तुम। वो उसकी गर्दन में गहरा सांस भरकर गोया हुआ ऐन कस मसाकर उसके हिसार से निकली। कहाँ से छोटी हूँ मैं? उसके चेहरे पर खफगी थी। जहान ने दुपट्टे से बेनियाज उसके पुरशबाब वजूद को देखा जहाँ चढ़ती जवानी का समुंदर ठाठे मार रहा था। उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को बहकने से रोका। सोच लो मेरी कुर्बत बर्दाश्त कर लोगी? अभी जरा सा छूने से तुम्हारी क्या हालत हो गई थी? उसने कुछ देर पहले उसके उखड़ते सांस की तरफ इशारा किया। उसके बेबाक लहजे पर ऐन खुद में समट गई, लेकिन उसकी आंखों में सब तहरीर पड़ चुका था। बस कुछ दिन फिर हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। दिलकशी से कहते वो लाइट बंद करता उसके बराबर लेटता उससे तकने लगा। ऐ कैसे देख रहे हो? तुम्हें पता नहीं? तुम्हें नहीं पता मैं ऐसे क्यों देख रहा हूँ? जवाब में वो सवाल कर गया। नहीं, वो सिरे से इनकारी हुई। अब तुम इतनी बच्ची नहीं हो, ये आज तुम्हें करीब से महसूस करने पर अंदाजा हुआ है। उसकी बेबाकी पर वो समटकर दूसरी जानिब रुख मोड़ गई।
جان نے اس کے گرد بازو حائل کرتے آنکھیں موند لیں۔ ٹک ٹک ٹک۔ ورانے میں ہیل کی ٹک ٹک کی آواز نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ پنڈلی تک آتے سیاہ ڈھیلے کرتے کے ساتھ سیاہ جینز اور سرخ پینسل ہیل میں وہ تیز قدم اٹھاتی ایک سنسان عمارت میں داخل ہو گئی۔ آنکھوں پر گلاسیں ٹکاتے اس نے ہاتھ سے چہرے پر موجود نقاب کو مزید درست کیا۔ اس کے مطلوبہ جگہ پہنچتے اندر موجود وجود میں حرکت ہوئی۔ کل تک کام ہو جانا چاہیے اور یاد رہے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اسے اتنا ذلیل کرنا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ تنفر بری نسمانی آواز ابھری، یہ لو۔ اس نے پھولا ہوا لفافہ بڑھایا تو پہلے سے موجود وجود نے لفافہ پکڑ لیا۔ ہو جائے گا کام۔ اس کی یقین دہانی پر نسمانی وجود ہیل سے ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتا واپسی کے راستے چلا گیا۔ تیل کی بوتل پکڑے وہ لاؤنج میں آئی اور دھب سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ چلو بھائی آ جاؤ میر۔ اس نے لان کی طرف جاتے میر کو بلایا جو اس کے ہاتھ میں تیل کی بوتل دیکھتا منہ بنا گیا۔ چلو شاباش آؤ۔ بال بہت روکھے ہو گئے سب کے جی۔ انہیں سب کے پر زور دیتے ترچھی نظر سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف عادل شاہ اور ویر کو دیکھ کر کہا۔ ویر اس کے سامنے نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ انا نے ہاتھ میں تھوڑا سا تیل ڈالا ہی تھا کہ اس کے بالوں کی مانگ نکالتی اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میر تمہارے سر میں جوئیں ہیں؟ اس کی حیرت بھری آواز پر وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ کتنے لاپرواہ ہو تم، اور اتنے لمبے بال کس خوشی میں رکھے ہیں؟ غضب خدا کا، اتنے لمبے بالوں کی آسانی سے چوٹی بن جائے گی، پتہ نہیں کیا اول جلول فیشن کرتے رہتے ہو۔ چلو اٹھو بال کٹوا کر آؤ۔ اٹھو سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ اس کی وصولی آواز پر وہ چاروں نے چار اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی اچھی خاصی طبیعت ستھری ہونے پر ویر اور عادل شاہ نے ہنسی دبائی۔ آپ دونوں کیا دانت نکال رہے ہیں؟ چلیں آئیں آپ بھی۔ وہ مسری گھوری ڈال کر بولی، مجھے تو کام ہے کچھ، میں بعد میں لگوا لوں گا۔ بابا آپ لگوا لیں ابھی۔ عادل شاہ کو پھنسا کر وہ نکل گیا۔ وہ کیا کرتے چپ چپ انا کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی معصوم پھر انا کون سی ہے؟ وہ ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور ان کے بالوں میں تیل لگانے لگی۔ جب تک وہ سر میں مالش کر کے فارغ ہوئی عادل شاہ گنودگی میں جا چکے تھے۔ اتنی دیر میں میر بھی آ چکا تھا۔ چھوٹے کٹے بالوں میں اب وہ قدرے بہتر لگ رہا تھا۔ انا نے اسے بٹھا کر پہلے اس کا سر دیکھنا شروع کیا۔ میر نے سر کھجایا تو اسے میر کے ہاتھ پر تھپڑ مارا۔ دیکھ رہی ہوں نا میں، اب تمہارا ہاتھ بالوں تک نہ آئے۔ میر نے رونے سنت بنا کر خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ تقریباً 2 گھنٹوں میں وہ اس کا سر صاف کر چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے میر کے بالوں میں تیل لگا کر خوب مالش کی۔ آپ بہت اچھی مالش کرتی ہیں ماما کی طرح۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ مسکرا کر گویا ہوا، تم بھی بیٹے ہی ہو میرے۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو ہماری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ اسے لپٹ گیا۔ انا نے مسکرا کر اس کی پیٹھ سہلائی۔ پلکوں کی جری سے یہ منظر دیکھتے عادل شاہ کے رگو جان میں سکون سرایت کر گیا۔ بلاخر اب ان کا مکان گھر لگنے لگا تھا۔ جی آنٹی کیسی ہیں آپ؟ جی ہم سب ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ خیریت تھی؟ آپ نے آج اتنے دن بعد فون کیا؟ اچھا انا سے ملنے آنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے نا پر کمرے کی چیزیں سمیٹ دی۔ انا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جو نظروں میں اشارہ کرتا فون پر بات کرنے لگا۔ ٹھیک ہے ضرور آئیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ جی بابا کو انفارم کر دوں گا میں۔ اوکے صاحب کو سلام دیجیے گا، اللہ حافظ۔ کال بند کر کے وہ سائڈ ٹیبل پر رکھتے بیٹھ کے کنارے ٹیک گیا۔ وہ آنٹی یاسمین تھی، بابا کی منہ بولی بہن ہے۔ پہلے ہمارے گھر کے آس پاس ہی رہتے تھے تو وہ اکثر آ کر گھر کے کام کر جاتی تھی۔ بہت نائس ہیں وہ، آنا چاہ رہی ہیں تم سے ملنے۔ وہ دھیمے لہجے میں ان کی عمل کا مقصد بتانے لگا۔ اچھا صحیح، تو کال کے لیے کیا بندوبست کروں پھر؟ وہ سوالیہ ہوئی، آپ کو جو بہتر لگے۔ وہ گویا ہوا تو انا کی نگاہ سائڈ ٹیبل پر دھرے تیل پر گئی جو وہ رکھ کر بھول چکی تھی۔ ہاں یہ تو میں بھول ہی گئی، آپ بالکل فری ہیں۔ اس کی نگاہوں نے تاکوں میں دیکھتے ہوئے نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہم تو آپ کے رحم و کرم پر ہیں، جو چاہیں کیجیے۔ اس کے خالص عاشقانہ انداز پر وہ مسکرائی۔ وہ تیل تھامے اس کی آواز اس کے سامنے آ کھڑی جو بیڈ پر بیٹھا سر اونچا کیے اسے تکرے میں مصروف تھا۔ انا نے اس کے سر پر تیل لگاتے ہوئے شرارت سے اس کی داڑھی پر بھی مل دیا۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا اس کے پیٹ کے ساتھ سر ٹکا گیا۔ اس کے اس انداز پر انا کے دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ اس کی کمر تھامے قمیض کے اوپر ہی اپنا لب رہ گیا۔ وہ بے اختیار اسے تھامتی گہرے سانس لینے لگی۔ ویر آنکھیں بند کی گہری سانس لیتی ہلکی آواز میں اسے پکار گئی، جی ویر کی جان۔ ویر کے دل کی دھڑکن، وہ اسے کمر سے تھامے ہی اپنی اوڑھ کھینچ کر بیٹھے بیٹھے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کے پیر زمین کو چھو رہے تھے۔ کیا کر رہے ہیں یہ؟ اے لگا میرے ہاتھ پر وہ جھن جلائی۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس پر سایہ فیگن ہو گیا۔ انا نے تیز سے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے کھجا کہ وہ بیڈ کی چادر کو خراب کر رہے تھے۔ ہاتھ سر سے اوپر اٹھانے سے اس کے جسم کے نشیب و فراز اور بھی نمایاں ہو گئے۔ اس کو گہری نظر سے دیکھتے ویر کی آنکھوں میں سرخ لکیر ابھری۔ آپ کی کمر کا سائز کیا ہے؟
وہ اس پر مزید جھکتے باری آواز میں گویا ہوا 23۔ اپنے چہرے پر پڑتی اس کی گرم سانسوں سے ہلکان وہ حلق تار کرتے ہوئے بولی، اتنی پتلی کمر، واللہ آپ کی یہ پتلی کمر مجھے پاگل کرتی ہے۔ وہ آنچلے لہجے میں بولتے اس کی کمر پر ہاتھ پھیر گیا۔ ویر اس کی بے باک حرکتوں پر وہ رو دینے کو ہوئی۔ اپنے بے لگام ہوئے جذبات کو لگام ڈالتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔ وہ سرخ چرا لیے آہستہ سے اٹھتی ہاتھ دھونے چلے گی۔ آخر کب تک آپ مجھ سے بھاگیں گی؟ آنا تو آپ کو میری طرف ہی ہے۔ دلکشی سے مسکراتے وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ اس کی داڑھی میں نمایاں ہوتا ڈمپل ذرا کی ذرا جھلک دکھلاتا شرما کر چھپ گیا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے پڑھنے کی کوشش کی لیکن بے کار۔ وہ کب سے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن سب کچھ سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ کل اس کا انگلش کا پیپر تھا۔ سب کچھ یاد کرنے کے باوجود اب ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کبھی پڑھا ہی نہیں۔ ٹینشن سے وہ رو دینے کو ہوئی۔ وہ سویرے سویرے ہی پیپر کی تیاری کے لیے جاگ گئی تھی۔ کتاب میز پر پٹک کر اس نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ گلاس میں پانی ڈیل کر وہ کھڑے کھڑے ہی پینے لگی۔ جہان جوگنگ سے واپس آیا تو کچن میں اسے کھڑا دیکھ کر یہیں آ گیا۔ واہ، آج تو لوگ صبح ہی جاگ گئے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑتا وہ اس کا جھوٹا پانی پینے لگا۔ مجھے تنگ نہ کریں آپ، میں پہلے پریشان ہوں۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ ارے کیا ہوا ہے؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ کل پیپر ہے میرا اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہو رہا، ایسے لگ رہا ہے سب کچھ بھول گیا۔ اس نے شو کرتے ہوئے کہا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ایسا کرتے ہیں میں تمہیں پریپریشن کروا رہتا ہوں، آج ویسے بھی فری ہوں میں، کیا خیال ہے؟ اس نے عین کے الجھے بال سنوارتے ہوئے کہا تو وہ امید سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں ناشتہ بنا لوں پھر شروع کرتے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد وہ اس کے سامنے کتاب رکھے بیٹھی تھی۔ اس نے الجھے بالوں کو ایک بار پھر سے گول مول کرتے جوڑے میں قید کر لیا۔ چلو ایسا کرو، یہ 15 مضمون ہے، یہ یاد کرو پہلے، تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے۔ اسے حکم دیتے وہ سکون سے پیچھے رکھے تکیے سے کمر ٹکا گیا۔ اس کی بات پر عین کی آنکھیں پھیل گئی۔ آدھے گھنٹے میں 15 مضمون؟ ہاں بالکل، تم انہیں رٹے نہ لگو بلکہ ان کے ٹاپک کو دیکھ کر ڈیٹیل ایک نظر دیکھ لو، کرنی تو سیلف رائٹنگ ہی ہے۔ اس نے ٹیپ دی۔ اوکے، سر ہلا کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور وقت کو مد نظر رکھی تمام مضامین کو ایک نظر دیکھنے لگی۔ وقت مکمل ہوتے ہی ہاں نے اسے 2-3 ٹاپک لکھا جو اس نے بالکل صحیح لکھے۔ ویری گڈ، اب یہ سب چیپٹرز کے صرف آنسر کویسچنز یاد کرو، 1 گھنٹہ کافی ہے۔ چلو، اس طرح وہ سر اس کے بتائے طریقے کے مطابق پیپر کی تیاری کرتے ہی رات کو وہ جلدی سو گئی تاکہ صبح جلدی اٹھ کر سب کچھ دوبارہ ایک نظر دیکھ لے۔ جہاں سب کاموں سے فارغ ہوتا فریش ہو کر آیا اور نیند میں ڈوبی ہوئی عین کے برابر لیٹ کر اپنا رخ اس کی طرف کر گیا۔ اس کے معصوم نقوش کو نظروں سے حفظ کرتے اس کی نگاہ ہونٹ پر ٹکی بالوں کی ایک لٹ پر ٹھہر گئی۔ اسے نہ جانے کیوں جیلسی محسوس ہوئی۔ انگلی کی پور سے اس نے نہایت آہستگی سے لٹ کو ہونٹ کے اوپر سے ہٹا دیا۔ بارفتگی سے اس کے لبوں کو تکتے وہ جھکتا اپنے لبوں سے ہلکا سا چوم گیا۔ باری باری اس کے بے نقوش کو چومنے لگا۔ وہ نیند میں کس مساتی اس کے سمنے میں سر چھپا گئی۔ اس کی نیند خراب ہونے کے خیال سے وہ اپنے آپ کو مزید گستاخیاں کرنے سے باز رکھ گیا۔ اس کے بازو کو پکڑ کر اپنے گرد حائل کرتے اسے مکمل اپنے حصار میں لیتے آنکھیں موند گیا۔ ہاں پیچھے ہٹے، اللہ اتنا وقت ہو گیا، دیر سے۔ آنکھ کھولنے پر وہ رو دینے کو ہوئی۔ جہاں نے کس مسا کر آنکھیں ہلکی سی وا کی، اس کو اپنے حصار سے آزاد کرتا وہ سیدھا لیٹ گیا۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ لائٹ شیٹ کیپری شرٹ زیب تن کی وہ اجرت میں باہر نکلی اور کتاب پکڑتی جلدی چکا لگاتے پڑھنے لگی۔ وہ گھنٹوں بعد اسے کمرہ امتحان میں پہنچنا تھا۔ ہان اٹھ کر فریش ہوتا کچن میں چلا گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے میں انڈا اور بریڈ کے 2 سلائس تھے۔ وہ بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ بریڈ کا ٹکڑا توڑ کر اس نے عین کے سامنے کیا جو کتاب میں بوترا گرک اس کی موجودگی سے بھی لا علم تھی۔ عین، یہ کھا لو یار، اتنی ٹینشن نہ لو، بہت اچھا ہوگا پیپر۔ وہ فکر مندی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ اس کا بڑھایا ہوا نوالا منہ میں ڈالتی ساتھ ساتھ پڑھنے لگی۔ خالی برتن سائڈ پر رکھتے وہ ڈریسنگ سے برش اٹھا لایا اور اس کے جوڑے کو کھول دیا۔ عین نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رہنے دیں، وہ اجلت میں بولے۔ میں کر رہا ہوں نا۔ کھڑے ہوئے ذرا سا جھکتے وہ اس کے گال پر بوسہ دے گیا۔ عین کے ماتھے کی شکلیں ختم ہو گئی۔ گہرا سانس لے کر اس نے کتاب سائڈ پر رکھ، اب میں اس کو ہاتھ پہ نہیں لگاؤں گی، شدید سر درد ہو رہا ہے۔ وہ نان سٹاپ بولنے گئی۔ ہیلو نہیں، سیدھے ہی بیٹھو۔ عین کے بار بار ہلنے سے بال اس کے ہاتھوں سے پھسل جاتے جس پر وہ جھنجھلا گیا۔ لمبے الجھے بالوں کو اچھی طرح سلجھا کر اس نے جیسے تیسے کر کے ڈھیلی پونے میں باندھ دیا جو اس کی ساری کمر کو ڈھانپ گئی۔ ہاں وہ کھڑی ہوتی اس کے گرد بازو حائل کرتی سینے پر ٹکا گئی۔ یہ جان،
اس کے لاڈ سے بولنے پر وہ جی جان سے قربان ہوا۔ مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے۔ پیپر اچھا ہوگا نا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ لیا۔ ہم بہت اچھا ہوگا۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا اس کا سر چوم گیا۔ وہ سادگی سے مسکرا دی۔ چلے میں شوز پہن لوں، تب تک آپ بائک سٹارٹ کریں۔ اس نے گلے میں سٹالر ڈال کر کہا، تم ایسے جاؤ گے؟ کیوں، کیا ہوا؟ وہ اپنی طرف دیکھ کر گویا ہوئی، نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کسی نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس کے پر شدت لہجے پر اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے الماری سے شال نکالی اور اچھی طرح اڑتی اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نانو دعا کیجیے گا میرے لیے۔ وہ ایما سے ملتی اجلاس میں باہر نکل گئی۔ ایما ارے ارے ہی کرتی رہ گئی۔ وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ آسودگی سے مسکرا دیں۔